آپ سب پر سلامتی ہوں. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ ابھی تک کے نتائج کے مطابق 100 نشستیں بھی مان لیں پی ٹی آئی کے لوگوں کی، ان کو اور خیبر پختونخوا میں جو ان کی اکثریت بنی ہوئی ہے، ان لوگوں کو نظر انداز کر کے حکومت بنائی جا سکتی ہے، تو اس سے بڑا احمق اس پاکستان میں کیا اس پوری دنیا کے اندر موجود نہیں ہوگا جو یہ سمجھتا ہے کہ عوام کی رائے کو آپ سنب کرتے ہوئے، آپ نظر انداز کرتے ہوئے ایک ایسی حکومت بنا سکتے ہیں جو عوامی مفاد میں فیصلے کرے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اور عوام ان سے راضی ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی کتنی بار چوریاں جو ہیں وہ آپ کی پکڑی جائیں گی؟ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر فارم 45 کو پہلے اپلوڈ کیا جاتا ہے اور اب فارم 45 وہاں سے ہٹا دیے جاتے ہیں. کیا اپنا حق مانگنے کے لیے جان کی قربانی دینا لازم ہے کہ جان گوائی جائے اور پھر ہی بندے کو حق ملے؟ شانگلہ کی کل کی صورتحال یہ تھی کہ شانگلہ کے اندر عوام احتجاج کرنے نکلے ہوئے تھے کہ ووٹ ہم نے ڈالے ہیں، ہم یہاں کے لوگ ہیں، ہم اکثریت کے اندر یہاں پر موجود ہیں، جس نے ووٹ ڈالا ہوا ہے وہ یہاں پر موجود ہے. یہیں کے لوگوں کی اگر اکثریت کو دیکھ لو تو کس طریقے سے یہاں سے نتائج جو ہیں وہ تبدیل تم کر سکتے ہو؟ تو اس کا جواب نہیں دیا گیا. ان کے اوپر گولیاں برسائی گئیں، وہاں کی پولیس نے ان کے اوپر گولیاں برسائیں، جس کے نتیجے میں 2 لوگ جان کی بازی ہار گئے. اور پھر بعد میں یہ پتا چلا کہ شانگلہ کے نتائج واپس اصل صورتحال پہ آ چکے ہیں اور امیر مقام صاحب کو وہاں سے شکست ہوئی ہے. کیا ملک کے طول و عرض میں یہ تمام لوگ جو ہیں یہ سڑکوں کے اوپر آئیں، ان پہ ربڑ کی گولیاں برسانے کی بجائے سیدھی گولیاں آپ برسائیں، ان کے اوپر واٹر کینن کا استعمال کریں، ڈنڈوں سے ان کو مارے اور پھر جا کے کہیں کہ تمہیں تمہارا حق ملے گا؟ اگر اسی طرح کرنا ہے تو پورے پاکستان کو بتا دیں تاکہ جنہوں نے ووٹ دیے ہوئے ہیں، جنہیں ابھی بھی امید ہے کہ صورتحال ہمارے حق میں ہو سکتی ہے، وہ یہ طریقہ تو استعمال کر لیں تاکہ کچھ ڈنڈے کھانے کے بعد ان کے جو امیدوار ہیں وہ جیت تو جائیں. بصورت دیگر یہاں پہ یہ وہ ملک ہے کہ جہاں پہ کمپین الیکشن سے پہلے نہیں چلتی، کمپین چلتی ہے الیکشن کے نتائج کے بعد کہ کون کس کو خریدے گا، کس حیثیت میں خریدے گا، کتنا پیسہ اسے دے گا. یہ پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے کہ آج سے 3 دن پہلے، میں زیادہ ماضی میں نہیں جا رہا، 3-4 دن پہلے جس دن آخری دن تھا الیکشن کمپین کا، تو کھڑے ہو کے پاکستان پیپلز پارٹی والے پی ایم ایل این کے بارے میں کیا بات کہہ رہے تھے، پی ایم ایل این والے پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا بات کر رہے تھے. لیکن نتائج آئے اور نتائج کو بعد میں فیبریکیٹ کیا گیا، ان کے حق میں دے دیا گیا. افسوس تو ان لوگوں پہ ہے کہ جو 70 نشستوں کا بھی اعلان نہ ہوا اور ان کے مد مقابل 100 نشستیں ہو چکی ہیں، اور وہ بھی آپ ہی کے منشا کے مطابق ہوئی ہیں کہ جس حد تک آپ دھاندلی کر سکتے تھے، فیبریکیشن کر سکتے تھے، وہ کرنے کے بعد بھی، یعنی اس کا ووٹر اتنا تھا کہ آپ کو 3 دن لگ گئے ہیں ووٹ تبدیل کرتے کرتے، لیکن ابھی تک ووٹ تبدیل آپ نہیں کر سکے. 50-53 نشستوں کے اوپر آپ نے ابھی تک منظرنامے کو تبدیل کر پایا ہے، لیکن پھر بھی وہاں سے جتنے لوپ ہولز ہیں وہ عوام کے سامنے آ رہے ہیں. فارم 45 کسی کے پاس آ رہا ہے، کسی کے پاس آ رہا ہے. یعنی یہاں سے یہ چیزیں دیکھنے کو آئی ہیں کہ باوردی لوگ جا کے لوگوں کو روکیں، ان کو یہ کہیں کہ یہاں کے نتائج تبدیل ہوں گے. ایک ایک ڈی سی او 8 نشستوں کے نتائج تبدیل کر دے. یہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہے، یہ وہ ہیں جن لوگوں کے پاس ثبوت موجود ہے. اب کہا جاتا ہے کہ فارم 45 کی بجائے فارم 47 کی حیثیت ہوتی ہے، جن کے پاس فارم 47 ہے وہ مستند ہے. کم عقل لوگوں کہ فارم 45 تمہارے ہی پریزائڈنگ آفیسرز نے جاری کیا ہوتا ہے. وہ پریزائڈنگ آفیسر جو 300-400 پولنگ اسٹیشنز کے اندر موجود ہوتے ہیں، 300-400 جو فارم 45 ہیں وہ جمع ہوں تو پھر اس کے نتائج فارم 47 میں تبدیل ہوتے ہیں. تم لوگوں نے اس طرح کی احمقانہ حرکتیں کی ہیں کہ کوئی بچہ بھی دیکھے کیلکولیشن کرنے لگے اور کہے کہ یہ کیسی احمقانہ سوچ ہے کہ جس کے مطابق کسی کو ایک ووٹ بھی نہیں مل رہا، اور آپ نے وہاں پہ ایک ووٹ نہیں لکھا ہوا. اور حیرت انگیز طور کے اوپر جس کے مجموعی طور پہ ووٹ 20,000 بنتے تھے، کس طریقے سے ان کو 1,24,000 اور 1,54,000 کے اندر تبدیل کیا گیا ہے. میں خود کو کم فہم، کم عقل ماننا شروع ہو چکا ہوں اس وقت کے بعد کہ جب میں اس بات کے اوپر بیلیو کرتا تھا کہ 10,000 کی اگر لیڈ ہو جائے نا تو اسے مینج کرنا مشکل ہوتا ہے.
ہمارے ہاں ایسے ایسے انجینئر اور کاریگر موجود ہیں کہ جو 90 ہزار کی لیڈ کو بھی تبدیل کر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہے, ہم پیغام دیتے ہیں کہ کیا ہے پاکستان کے اندر, پاکستان کے لوگوں کی صلاحیت کیا ہے, ان کی سوچ کیا ہے. ان کی سوچ یہ ہے کہ یہ ناممکن کو ممکن میں تبدیل کر دینے والے ہیں, یہ ان کی سوچ ہے. پوری دنیا کے نظام کے اندر اگر 500 یا 1000 ووٹوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا تو ہمارے پاس ایسے ایسے شاہکار موجود ہیں جو 90 ہزار ووٹوں کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں. اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ 15 سے 16 نشستیں ایسی ہیں جن کے نتائج کو اس وقت تبدیل کر دیا گیا, اور تبدیل کر دینے کے بعد وہ جو ہارے ہیں انہوں نے ہائی کورٹس کے اندر درخواستیں دائر کر دی ہیں. سب سے پہلے جو پہنچے وہ پہنچے سلمان اکرم راجہ صاحب, اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے سب سے پہلے ہائی کورٹ کے اندر جا کے اپنی پلی رکھی کہ میرے حلقے میں نتائج کو تبدیل کیا گیا ہے اور ایسے شخص کو جتایا گیا جو تیسرے نمبر پر آتا تھا اور تیسرے نمبر والے کو انہوں نے پہلے نمبر پر کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اگر خیبر پختونخوا کی صورتحال دیکھی جائے تو خیبر پختونخوا میں اسد کیسر کے بھائی عاقب اللہ ہیں. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق انہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کر دیا گیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے, جبکہ پہلے اطلاعات یہ تھیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو نامزد کیا گیا. لیکن اب تک کی اطلاع یہ ہے کہ ان کو نامزد کیا گیا اسد کیسر صاحب کے بھائی عاقب اللہ کو. اور دوسری طرف بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت سڑکوں کے اوپر ہیں. ایک 80 سالہ بزرگ خاتون کہتی ہیں کہ میں احتجاج کرنے آ جائی ہوں کہ ہمارے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے, اور حق کے اوپر ڈاکہ جو ڈالا ہے وہ آروز نے ڈالا ہے, پولیس والوں نے ڈالا ہے, انتظامی مشینری نے ڈالا ہے, کہ جہاں پہ ہم نے ووٹ کاسٹ کیے تھے اس کے ووٹ تبدیل کر دیے گئے ہیں. ابھی تلا گنگ آر او آفس کے باہر پورم مظاہرین جو تھے وہ احتجاج کر رہے تھے تو ان کے اوپر بدترین شیلنگ کی گئی ہے. پولیس نے شیلنگ کرتے ہوئے حافظ عمار یاسر پہ بھی ان کے ڈیرے پہ بھی دھاوا بولا, اور پولیس نے حافظ عمار یاسر کے ساتھ ساتھ حافظ شیر خان, ملک ریاض اوان, ان سمیت متعدد رہنماؤں کو گرفتار کر لیا. لیکن ابھی تک یہ مستند اطلاع موصول نہیں ہو رہی کہ حافظ عمار یاسر ان گرفتار ہونے والے افراد میں شامل ہیں یا نہیں ہے. پولیس کی جانب سے ان کے ڈیرے کے اندر گھس کے توڑ پھوڑ کی گئی ہے, پولیس نے بدترین شیلنگ کی ہے, اور باہر مظاہرین جب پولیس چلی گئی تو مظاہرین نے پھر ڈیرے کے باہر ٹائر کو آگ لگا کے احتجاج شروع کر دیا. دوسری طرف موجودہ صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو میاں صاحب کے لیے سب سے قابل افسوس مقام ہے کہ پاکستان میں واپس آ کے اتنی ریاضت کر کے, اتنی انجینئرنگ کر کے, اتنی دھاندلی کر کے, اتنی جگہ پہ نتائج تبدیل کروا کے, اپنے بڑے بڑے برج الٹوا کے, اپنا سیاسی طور پہ بیڑا غرق کروانے کے بعد بھی اگر وہ وزیر اعظم کے لیے نامزد امیدوار پی ایم ایل این کے نہیں ہیں تو پھر کیا ضرورت تھی پاکستان کو اتنا مشکل میں ڈالنے کی. شہباز شریف صاحب والا ہی سیٹ اپ آگے چلا دیا جاتا, اس وقت لوگ بیٹھے تو تھے, یہ شہباز شریف صاحب والا ہی سیٹ اپ آگے چلتا, یہ نا نگراں حکومت آتی, شہباز شریف ہی وزیر اعظم تاحیات کہہ دیے جاتے کہ جب تک اللہ نے انہیں زندگی دی ہوئی ہے وہ اسی سیٹ اپ سے آگے چلائیں گے. انہوں نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کر دیا. تو کیا یہ ساری تگودو مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوانے کے لیے تھی؟ آپ کو اس پہ ابھی بھی نہیں ہوتا کہ 125 نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی ہیں اور آپ کی نشستیں اس سے بھی کم ہوں, اور آپ ساری قدورتیں بھول کے, یہ ساری کمپین کے نظریے بھول کے, یہ ساری باتیں بھول کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پھر بیٹھنے کو تیار ہو گئے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ہی بدھو ہیں, ہم ہی کم عقل ہیں, ہم ہی وہ جوتے کھانے والے ہیں جنہیں یہ لگتا ہے کہ جوتیاں کھا کھا کے ہم بھی سیدھے نہیں ہوں گے, نظام بھی سیدھا نہیں ہوگا. موجودہ اگر بات کی جائے پولنگ ایجنٹ کی موجودگی میں دوبارہ فارم 47 مرتب کرنے کا حکم دیا ہے الیکشن کمیشن نے. کیسرا الہی کے نے 64 اور پرویز الہی کے پی 32 گجرات کے اندر ریٹرننگ آفیسرز کو. تو ایک ٹویٹ اب اس کے اوپر ایک ٹویٹ وہ بھی انہوں نے بھی کیا, حماد اظہر صاحب نے, انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو گزشتہ ماہ سے غائب تھے واپس آ گئے, وہ اپنی اپنی آپ بیتی عوام کو بتائیں اور عوام کو پتہ چلے کہ ہمارا سسٹم کیسا چل رہا ہے. لیکن میرے لیے قابل افسوس سب سے مقام یہ ہے کہ ہم سایہ ملک کے اندر
پاکستان کے نظام کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، پاکستان میں دھاندلی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ اس کو ایک ٹیگ لائن کے طور پہ لے کے چل رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان میں انتخابات ہوں اور دھاندلی کے بغیر ہو جائیں، انتظامی مشینری کا اس میں استعمال نہ ہو۔ تو میرے لیے بطور پاکستانی یہ سب برداشت کرنا تو آسان ہوگا، لیکن کسی دوسرے ملک والے کا میرے پاکستان کے تشخص کے بارے میں ایسا کہنا میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، لیکن یہ حقائق کے بھی منافی نہیں۔ کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔